کشمیر نے بہت سے بھرم توڑ دیے اور بہت سی حقیقتیں آشکار کر دی۔ کشمیر کی حالیہ جدوجہد نے مجھے دو اہم باتیں سمجھنے میں مدد دی۔ پہلی بات یہ کہ اس خطے میں بیداری اور شعور کی ہر تحریک کو سب سے زیادہ مخالفت پنجاب سے ہی ملی ہے، حالانکہ پنجاب کا عام آدمی بھی اسی اشرافیہ کے ظلم، اعتصال اور ناانصافی کا شکار ہے، جس کا شکوہ دوسرے خطوں کے لوگ کرتے ہیں۔ مگر جب بھی کہیں حقوق، انصاف اور عوامی اختیار کی بات ہوتی ہے تو غداری کے فتوے سب سے پہلے یہیں سے سنائی دینے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید بلوچستان اور پختونخوا کی تحریکوں کو پنجاب اس لیے نہیں سمجھ پاتا کہ زبان، ثقافت اور تاریخی پس منظر مختلف ہیں، مگر کشمیر کے معاملے نے یہ خوش فہمی بھی دور کر دی۔ کشمیر اور پنجاب کے درمیان نہ زبان کا اتنا فاصلہ ہے، نہ ثقافت کا، نہ رسم و رواج کا۔ اس کے باوجود جب کشمیری نوجوان اپنے بنیادی حقوق کی بات کرنے نکلے تو اہل پنجاب کی ایک بڑی تعداد نے اپنی توپوں کا رخ انہی کی طرف موڑ دیا اور ان پر غداری کے الزامات کی بارش شروع کر دی۔ تب محسوس ہوا کہ مسئلہ زبان، ثقافت یا فاصلے کا نہیں، بلکہ سوچ اور سیاسی رویوں کا ہے۔ دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا وہ کشمیریوں کا شعور، جرأت اور بے مثال یکجہتی ہے۔ واللہ ہمیں کشمیریوں سے اس درجے کی اجتماعی بیداری اور مزاحمت کی توقع نہیں تھی، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو بڑے بڑے جبر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ وزیرستان اور قبائلی علاقوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے گئے، گھر اجڑے، بستیاں ویران ہوئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ بلوچستان نے بھی دہائیوں سے قربانیاں دی ہیں۔ ان تمام خطوں کی عوام نے اپنے اپنے انداز میں مزاحمت کی، مگر جس طرح کی عوامی یکجہتی، اجتماعی نظم و ضبط اور ایک آواز ہو کر کھڑے ہونے کا مظاہرہ آج کشمیر کے بیٹے، بزرگوں، خواتین اور نوجوانوں نے کیا ہے، اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ آج کشمیر صرف اپنے حق کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ پورے ملک کو یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ جب شعور بیدار ہو جائے، جرأت زندہ اور قوم ایک صف میں کھڑی ہو جائے تو طاقت کے بڑے سے بڑے ایوان بھی لرزنے لگتے ہیں۔ کشمیر کے بیٹوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کی اصل طاقت ہتھیاروں، وسائل اور اقتدار میں نہیں، بلکہ بیدار شعور، اجتماعی غیرت اور ناقابل شکست یکجہتی میں ہوتی ہے۔